जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त एक स्टडी सामने आई है और ये स्टडी बेसिकली चाइना का एक एरिया है सिंकियांग। वहाँ पे ये उगर ऑटोनोमस रीजन इसे बोलते हैं। वहाँ पे स्टेट ओन्ड जो है अदारों ने की है, चाइना रेलवे ने की है ये। और एक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ग्रुप है, उसने ये स्टडी की है। इस स्टडी के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चाइनीज़ जो है वो ये समझते हैं कि तकरीबन 400 बिलियन युआन, जो कि 57.7 बिलियन डॉलर बनता है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। पाकिस्तान के अंदर पहले जो उन्होंने सी पैक के ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो लगाए थे, उसका पाकिस्तान को तो फ़ायदा नहीं हुआ था। तो लोग कहते थे शायद चाइनीज़ गुजरेंगे और पाकिस्तानी जो हैं वो चाइनीज़ को बस चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, ढाबे खोलेंगे और उनके टायरों के पंक्चर लगाएंगे और यही करेंगे। हमने ये समझा था कि हम इन्वेस्टमेंट आएगी, एक्सपोर्ट होगी, चीज़ें बेहतर होंगी। अब ये एक बेसिकली ये जो असेसमेंट आई है, ये असेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अभी लास्ट मंथ ही चाइना ने $2 बिलियन का लोन पाकिस्तान को जो एक्सटेंड किया है, और पाकिस्तान ने कोई $1.3 बिलियन का जो लोन है उसकी रीफाइनेंसिंग की है चाइना से। और पाकिस्तान ने रिसेंटली $700 मिलियन का चाइना डेवलपमेंट बैंक से एक लोन भी लिया है। सो हमने चाइना से लोन ही लोन लिए हुए हैं। जो बायलैटरल ट्रेड और वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो एंगल है चाइनीज़ का, इस एंगल को समझने की ज़रूरत है और इसीलिए मैंने ये मैप सामने रखा है। अगर आप देखें, ये जितना भी साउथ चाइना सी का एरिया है, आप इसमें जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाका है, यहाँ पे जितनी ट्रेड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की गुजरती है, जहाँ पे अमेरिकन्स के इंटरेस्ट बड़े स्ट्रांग होते जा रहे हैं। अभी साउथ कोरिया के जो सदर हैं वो भी, प्रेसिडेंट यून, वो भी अमेरिका में हैं। जापानीज़ भी अमेरिका बड़े रिसेंटली गए हुए थे, प्रेसिडेंट किशिदा। अभी आई थिंक अगले कुछ 1-2 महीने में एक समिट भी होने वाली है क्वाड जापान के अंदर। तो ये जो खिता है इसकी अहमियत बढ़ने वाली है। सो जब इस खिते की अहमियत बढ़ेगी, ये सारा साउथ कोरिया और नीचे फिलीपाइंस, वियतनाम और ये जितने भी स्ट्रेट ऑफ मलाका की, तो वो चाइनीज़ ये समझते हैं कि इस खिते ने चोक हो जाना है। जब ये खिता चोक होगा तो उनके लिए ऑप्शन क्या बचती है कि वो चाइना पहुँचें। वो समझते हैं एक ही ऑप्शन है और वो है पाकिस्तान। यहाँ से ही आप अपना रेल नेटवर्क उठाएं और इस रेल नेटवर्क के ज़रिए आप जो है वो कनेक्ट करें दुनिया के साथ। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ ये जो इलाके हैं चाइना के, जिसको वो बेसिकली चाइनीज़ एक टर्म देना चाहते हैं, न्यू सिल्क रोड। पाकिस्तान की इसके लिए बड़ी वैल्यू है, लेकिन क्या पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है ग्वादर जो कि कभी ओमान का हिस्सा हुआ करता था, और 1958 में इन्होंने पाकिस्तान को ये बेच दिया था, बलूचिस्तान सूबे को। और ये पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हार्मज़, जहाँ से तकरीबन 40% दुनिया का तेल गुजरता है, और यहाँ पे ग्वादर का बनना, जो पोर्ट का बनना, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब चाइना का मैप देखें, हमने तो सारी अपनी अहमियत का सत्यानाश मार लिया है ना जी। स्टार्टिंग फ्रॉम बीजिंग, एक तरफ बीजिंग है, आप वहाँ चले जाएं और वहाँ से अगर कोई चीज़ आपने लेके जानी है स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ में, तो आपको वो सारा शंघाई, हांगकांग, वहाँ से जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होते हुए, आपको पता है कि करंटली मोर देन 80% जो ऑयल है चाइना का, वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से आता है। अब स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो चाइना की, आप समझ लें कि वो बनती जा रही है। इसके अलावा चाइना को जो समंदर का रूट लगता है, ये सारे आप देखें, साउथ कोरिया, जापान, फिलिपाइन, ये सारा जो एरिया है, ये दैट इज गोइंग टू बी अ होस्टाइल रीजन फॉर चाइना। एक ही इलाका चाइनीज ये समझ गए, जो मुझे असेसमेंट समझ लगी है, वो समझते हैं कि भाई आप ऐसे करें कि आप पाकिस्तान का जो रास्ता है इसको इस्तेमाल करें। और नई सिल्क रोड की बात हो रही है।
تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے، جو ایک میری ٹائم روٹ ہے پرشین گلف کا، جہاں پہ جیسے میں نے بتایا کہ 40% دنیا کی آئل جو ہے وہ یہاں سے گزرتا ہے. سو ابھی ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ پاکستان کے چین سے تعلقات تو بہت اچھے ہیں، لیکن ہم نے پہلے بھی کچھ چیزوں کو فائدہ نہیں اٹھا سکے. ایران انرجی رچ ایریا کنٹری ہے، ہم وہاں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے، ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، انہوں نے ہمیں کیپیسٹی بلڈ کی ہے، لیکن ہمارے ایکسپینڈیچرز، ہمارے ویسٹرن فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لونز، چائنیز لونز، ہمیں انہوں نے جکڑ کے رکھ دیا، اور پھر ہماری ایلیٹ کے اللے دللے جو 17 ارب ڈالر سالانہ اپنی ایجنسیوں پہ لگا دیتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سو آپ امیجن کریں کہاں پہ چائنا کی جو بیجنگ کے اندر جو تینجن پورٹ ہے وہ، اور کہاں پہ گوادر پورٹ، ان دونوں کا آپ ڈسٹنس چیک کریں. بیجنگ سے شروع ہوتے ہوئے جیسے میں نے بتایا شنگھائی، ہانگ کانگ، اسٹریٹ آف ہارموز سے ہوتے، ملاکا سے ہوتے ہوئے، دین یہ سارا انڈین اوشن سے ہوتے ہوئے اوپر جب وہ جاتے ہیں تو وہ پھر ان کو گوادر کا یہ پورٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو گوادر کی پورٹ ہے، اس کو چائنیز نے اسٹرانگ کرنا ہی کرنا ہے، مضبوط کرنا ہی کرنا ہے. اسی لیے پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری بچت ہے. اب امیجن کریں کہ اگر پرشین گلف سے ایک جو روٹ ہے، وہاں سے چیزیں چائنا جاتی ہیں، بیجنگ جاتی ہیں، 13,000 کلومیٹر لگتا ہے، اور اگر گوادر سے کاشغر جاتا ہے تو 2,000 کلومیٹر ہے. سو گوادر سے کاشغر 2,000 کلومیٹر، اور اسٹریٹ آف ہارمز، ہارمز جو ہے جو پرشین گلف میں ہے، وہاں سے چیزیں ٹرانسپورٹ نکلتی ہوئی کاشغر جائے گی. تو یہ جو ہے وہ 2,000 کلومیٹر. اب ہم نے اس نئے سلک روڈ سے کیا لینا ہے؟ کیا چائنیز آئیں گے، پیسے ڈالیں گے، وہ کریں گے، اور ہم اتھے قوموں پھرتے رہیں گے؟ اب کاشغر سے وہ سارے کا سارا ان کا روٹ جو ہے وہ چلتا ہے، اور جب کاشغر سے چلتا ہے تو آپ امیجن کریں یہ سارا بڑا جس طرح کا علاقہ ہے، چائنیز نے بڑی سڑکیں بنا کے دی ہمیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی آپ کو پتہ ہے اس خطے کی بڑی ہسٹری بھی ہے. ایک بات تو بڑی سمجھ ہے، جرمنی چائنا آ کے بیٹھا ہے، فرانس چائنا آ کے بیٹھا ہوا ہے، فرینچ پریزیڈنٹ ریسنٹلی جو آئے تھے، انڈیا $125 بلین کی ٹریڈ کر رہا ہے. پاکستان جس چیز کو مار کھا گیا، پالیٹکس، سیکیورٹی، انریسٹ، لالسنس، ٹھیک ہے جی، آپس میں مار کٹائی، اداروں کی لڑائی، اداروں کا سیاست میں مداخلت، جوڈیشری کی پولیٹیسائزیشن، اس وزیر اعظم کو رکھنا ہے، اس وزیر اعظم کو نکالنا ہے، یہ اچھا لیڈر ہوگا، یہ تابع دار لیڈر ہوگا، یہ وزیر اعظم ووٹوں سے آئے گا، لیکن یہ اداروں کے لیے کی عزت کرے گا. اسی چکر میں ہم نے اپنی ساری پوزیشن کا بھی ستیہ ناش کر لیا اور نقصان بھی اٹھا لیے. انڈیا نے بڑا لو ہینگنگ فروٹ اٹھایا، وہ بڑے آرام سے لگے ہوئے ہیں، چین دے نال ٹھوں ٹھوں ٹک 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 وہ بھی کر رہے ہیں، اور کاروبار اور اپنے لوگوں کے چولہے بھی جلا رہے ہیں. ہم نے اپنے چولہے بھی بند کر دیے ہیں، چینیوں کو بھی پریشان کر دیا ہے، اور اس چیز میں ہم آگے جو ہے وہ پھنس گئے ہیں. اب سٹارٹنگ فرام آپ امیجن کریں کاشغر سے ہنجراب پاس پاکستان کا، وہاں سے ہوتے ہوئے گلگت بلتستان، پھر اسلام آباد آتا ہے، وہاں سے جب یہ روٹ بنتا ہے، روٹ بنتا ہے، پھر یہ ملتان اور یہ سارا کراچی، نواب شاہ، یہ گوادر پورٹ تک ایک تو انہوں نے روڈ نیٹ ورک بنایا. ٹھیک ہے جی. یہ روڈ نیٹ ورک ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس کو روڈ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ روڈ نیٹ ورک ہمارا مضبوط ہے اور یہ ہمیں چاہیے. اب پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اب جیسے انڈیا نے رشیا کے ساتھ مل کے انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو ہے وہ اس کو کافی مضبوط کر لیا. اب ہم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں بھائی، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کون سی ڈائریکشن میں جانا ہے. ہم نے چائنیز کے پیسے لگوا دیے، ٹھیک ہے، اور اپنا اس میں کچھ نہیں بنایا. اب ون بیلٹ ون روڈ جو ہے یہ بہت بڑا چائنیز منصوبہ تھا، $1 ٹریلین کا. ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ لوگ کون ہوتے ہو، ہم نے الیکشن لڑنے ہوتے ہیں، ہمارے آگے انویسٹمنٹ کرو جو ہمارے الیکشن کو فائدہ دے. وہ بزنس مین ہے، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے اس کا منہ بھی بند کرو، یہ بھی دیکھی جائے گی، اس کا منہ بند کرو، اس کو بھی دیکھی جائے گی. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. ابھی پاکستان جو ہے وہ ملیٹنسی میں گھسا ہوا ہے، اور میں ریسنٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے لیے مسائل یہ ہیں
کہ ہم ان کو ریلیجنس اینگل میں فریم کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ان کو ریلیجس اینگل میں فریم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ڈر جاتا ہے. انویسٹر کا کیا کام ہے مذہب سے؟ انویسٹر تو انویسٹ کرنے آیا، اس کو کیا پتہ ہے وہ کیا ہے، وہ تو کہتا ہے پیسے کماؤ پیسے کھاؤ، یہ ہے وہ چیز. ہم چائنیز کو خوش کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی پاکستان نے ایک اینٹی چائنیز بلوچ سیپریٹسٹ ملیٹنٹ کو پکڑا اور ہم نے اس کو کہا جی کہ یہ چائنیز انٹرسٹ جو تھے ان کو ڈیمیج کر رہا تھا. اس کا نام تھا گلزار امام، اور اس کو پکڑا جی. اور یہ کہا جی کہ دیکھیں جی یہ اب دیکھیں، کبھی ہم امریکنز کے لیے ملیٹنٹس پکڑتے ہیں، کبھی چائنیز کے لیے ملیٹنٹس پکڑتے ہیں. یہ تو کوئی ملک نہ چلا نا. یہ تو بس ٹھیک ہے ایویں لگے ہوئے ہیں دن دیہڑے وا، ٹھیک ہے دیہڑی کڈو تسی، ٹھیک ہے جی تواڈے ملیٹنٹس بھی پھڑ رہے ہیں، تواڈے ملیٹنٹ ادھر انڈیا کہنا ساڈے ملیٹنٹس بھی پھڑو، انہاں تو کوئی نہیں پھڑدا. ٹھیک ہے جی. وہ پھر وہ ایک اور اب انڈیا اپنے ملیٹنٹس مانگتا ہے، چائنیز اپنے ملیٹنٹ مانگتے ہیں، امریکنز اپنے ملیٹنٹس مانگتے ہیں. ہم ملیٹنٹس کٹھے کر رہے ہیں دنیا کے لیے کہ جی اے انہوں مار رہے ہیں تو انہوں مار رہے ہیں، ہم نے اس کو مار دیا اس کو مار رہے ہیں. میرا خیال ہے دس از ویئر وی لیک. ہمیں یہ سیکیورٹی جو ہے نا، سیکیورٹی سے جان چھڑانی چاہیے. اور یہ گروپس ہیں ان کو ونس فار آل ہم نے اپنے ساری جتنا بلوچستان پروونس 43% آف دا کنٹری، ہم نے اس کو اٹھانا تب ہے. اس کو اٹھاتے دنیا ہماری مدد تو کرے، پر ہم جو ہے وہ اتنے جوگے نہیں ہیں. ہم جسے کہتے ہیں نا کسی منزل پہ پہنچ ہی نہیں پا رہے، ہم وہ راستے نہیں. آپ دیکھیں نا چائنیز کو ٹینشن پڑ گئی ہے بھائی اس خطے میں کیا کرنا ہے. امریکنز آ کے بیٹھ گئے ہیں، وہ آسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے آکس بنا لی ہے، برٹنز کو ساتھ لے آئے، فرینچ بھی آ گئے. اب اس خطے کے اندر یہ جو میں نے تصویر لگائی ہے، اس خطے کے اندر جیسے پنجابی میں پتہ نہیں ایک لفظ ہے گڑماس بات جانا ہے، کڑماس ہو جانا ہے. ادھر شپس ہوں گی، ادھر یہ وار زون بن جائے گا. امریکنز نے کیا کرنا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ جو کیا نام ہے اس کا، جو امریکنز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح آگے لے کے چلنی ہیں ان کے ساتھ، جو چائنیز کے ساتھ. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ امریکن جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں جیک سولن، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ ڈیپ کپلنگ نہیں کرنا چاہتے. یہ بڑی امپورٹنٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈی رسک کرنا چاہتے ہیں ریلیشن شپ. ڈی رسک سے مراد یہ کاروبار ہوگا، لیکن وہ کچھ ایسی امپورٹنٹ ٹیکنالوجیکل انگیجمنٹس ہوگی اس کو ختم کر دیں گے. ناٹ ڈی کپل نہیں کریں گے، ڈی رسک کریں گے. اب ڈی رسک اگر وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی لفظ انہوں نے نکال دیجیے ڈی رسک کر دو، ٹھیک ہے جی. وہ چائنیز کمپنیز، وہ چائنیز بزنسز جو ہے ان کو وہ جو ہے یو ایس کامرس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کو مختلف جگہوں میں ڈال دے گا. اور چائنیز جو ٹیکنالوجیکل سیکٹر ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچنے دینا. ٹھیک ہے جی. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سارے جو ایسے ادارے ہیں، یونیورسٹیاں ہیں امریکہ کے اندر جہاں پہ چائنیز اسٹڈی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور وہ امریکنز کہتے ہیں کہ ہمیں تو وے فارورڈ چاہیے، ہم تو چائنا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈی رسک سے مراد یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور دوسرا، کچھ ایسی ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر چائنا نہیں ہونے دینی جس سے وہ ہمارے اوپر اسٹریٹجک ایڈوانٹیج لے جائے مستقبل کے اندر. اور پرٹیکولرلی ایکسپورٹ کنٹرول جو رجیمز ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. سو یہ چیزیں ہیں. وہ تو اس اینگل پہ سوچ رہے ہیں ہمارا سمپل بیسک کاروبار، ہم نے کیا کرنا ہے، ایک چیز لے کے آنی ہے، دوسری چیز یہاں پہ بیچ دی ہے جس طرح انڈینز کر رہے ہیں. یا تو آپ اس طرح کا را مٹیریل لے کے آئیں جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں، یا پھر ہم یہ ہے کہ ہم اپنی سیدھی جو ہے وہ اپنی وہ کنزیومر اکانومی ہم آلریڈی بنے ہوئے ہیں، اس سے ہم اپنی اکانومی لوگوں کو سستی چیزیں بیچیں اور فائدہ اٹھائیں. لوگوں کی زندگیاں جس طرح ہم موم بتیاں یہ ساری بیچ رہے ہیں یہاں پہ، چائنا سے ہر چیز لے کے آ رہے ہیں، ہر چیز ہی چائنا سے آ رہی ہے، ساری بات ہے. اور یہ جو نیا سلک روڈ ہے اس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے. اس کی سمجھ ہمیں تب آئے جب ہمارے وہاں پولیٹیکل ٹیمپریچر کم آئے. اس کی سمجھ ہمیں تب آئے جہاں پہ ہمارا کاروباری بندہ جو ہے نا اس کی چیز بننی شروع ہو. جب ایل سی نہیں کھل رہی اس کے لیے چیلنجز بڑھ رہے ہیں. اب مجھے پتہ چلا ایل سیز کھل رہی ہیں، حالات نارمل ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے گن کر دی ہے اس ملک کے اندر کہ انہوں نے اتنا ماحول خراب کر دیا، اتنی انسرٹینٹی کریٹ کر دی کہ ایسے لگا حکومت جا رہی ہے، ایسے لگا ڈیفالٹ ہو گئے ہیں. 4 ماہ پہلے تو ایسا تھا بس اس ملک نے ختم ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، چیزیں چل رہی ہیں آہستہ آہستہ. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو سی پیک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، اب نیا سلک روڈ ہم نے اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے، کیا کرنا ہے. چائنیز کس طرح ساؤتھ چائنا سی سے ہو کے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے ہو کے، کس طرح انڈین اوشن سے ہو کے آگے پرشین گلف اینڈ میڈیٹرینین اور وہ یورپ کس طرح جانا چاہتے ہیں.
एक वो चाइना से सेंट्रल एशिया, रशिया और वो बाल्टिक और ऊपर इस यूरोप में एंटर होना चाहते हैं। तो भाई हमें क्या करना है, हम क्यों ना उनका हिस्सा बने। उन्होंने यहाँ से सारी पर्शियन गल्फ से चीज़ें निकालनी है और उन्होंने ऊपर लेके जानी है, और वो जो ईरान से तेल निकालना है उन्होंने पाकिस्तान के रास्ते ऊपर लेके जाना है। इसलिए तो वो $57 बिलियन की वो कह रहे हैं रेलवे नेटवर्क बनाओ। अब हमने छाले मारनी है, ऐसा कहना बल्ले बल्ले जी चीनी फिर पैसे लेके आ रहे हैं। भाई चीनी तो पैसे लेके आ रहे हैं, वो तो इन्वेस्ट करेंगे अपने लिए, हमारे लिए तो नहीं करेंगे। ये जो बलूचिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या करना है, ये 10 साल पहले भी था, ये 10 साल बाद भी है। हम आज खुश हो रहे हैं कि हमने जी वो मिलिटेंट्स पकड़ लिए हैं जो चाइना के खिलाफ काम करते हैं। पहले हम वो टेररिस्ट पकड़ते थे जो अमेरिका को अच्छे नहीं लगते थे। मतलब ये इसी तरह पकड़ते पकड़ते ये दहशतगर्दां ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, बिजनेस ਦੇ फायदे कोई और ले जाएगा। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इंडिया और अमेरिका का जो एक जो आप ये समझ लें कि अंडरस्टैंडिंग है, वो चाइनीज़ को उसने बड़ा परेशान किया हुआ है। और दैट्स वाई चाइनीज़ जो है वो कह रहे हैं कि भाई इधर ग्वादर को वैल्यू दो। ग्वादर में बिजली हम ईरान से लेते हैं। चीनी भी सुते नहीं, वो भी ध्यान नहीं देते पूरी चीज़ों। हम तो वैसे ही फारग हैं, हमारा तो ध्यान ही इस चीज़ में होता है कि चीनियों से हम तो चाइनीज़ को ब्लैकमेल करते हैं। आए हो पाकिस्तान, अच्छा ये कारोबार तुम अपना करना चाह रहे हो, ये हमारे इलाके में एक सड़क बना दो, साढ़ा सिलेक्शन जीत जाएंगे। ये तो हमारी सोचें हैं। वो हमें नॉन सीरियस लेते हैं। वो कहते हैं यार चल ही नहीं, इन्हें दी भुख ही नहीं मरी, इन्होंने की करना। सो वो हमें वो सीरियस इसलिए नहीं लेते। लेट्स सी इसको कैसे ये चीज़ें आगे होती हैं, लेकिन ये फिजिबिलिटी है, टाइम लगेगा। पाकिस्तानियों को वो इस तरह नहीं लाला लाला होगी जिस तरह पहले सी पैक के ज़माने में हुई। ये एक और चीज़ है। हम उनको ML1 के लिए कह रहे थे कि भाई आप हमारे लिए ट्रेन के रूट्स बनाएं, लेकिन ये है कि हमारी ज़िंदगी बख्शी जाएगी कि हम इन ट्रेन रूट्स को अगर इस्तेमाल कर सकें। तो ये तो ज़ाहिर बात है सारी फ्रेट होगी, ये कनेक्टिविटी वैसे नहीं है, ये फ्रेट के लिए है। हमें तो बहुत फ़ायदा है अगर हम इसका इस्तेमाल कर सकें। अगर इस्तेमाल ना कर सकें, इंडस्ट्री लगा के एक्सपोर्ट ना कर सकें, तो सादगी करना है। लेकिन इस गुड एटलीस्ट एक्टिविटी होगी अगले 2 4 5 7 साल में। अगर चीज़ें मैच्योर होती हैं तो एक और छोटा सा इंजेक्शन पाकिस्तान को मिल जाएगा, अनदर चांस टू लिव। एक और चांस मिलेगा पाकिस्तान को, ज़िंदगी की, पाकिस्तान के लोगों को, अगर हम इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू।